کیسر روم کے سوالات اور حضرت علی کے جوابات۔ یہ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں ایسی مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے لیے میرے پاس ابو الحسن نہ ہوں۔ اور یہ سوالات جب حضرت عمر کے پاس آئے تو صحابہ اکرام نے ان کے جوابات پر غور و فکر کیا، مگر وہ ان کو سالو نہ کر سکے۔ بالآخر یہ سوالات حضرت علی کو ریفر کیے گئے اور اس کا جواب انہوں نے لکھا۔ تو ان کے سوالات کی اور جوابات کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضرت علی لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے سوالات کے جوابات بھیج رہا ہوں۔ تو اس کے سوال کچھ یوں تھا، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چیز مخلوق نہیں وہ شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک پیدا نہیں کیا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ چیز جس کا خدا سے تعلق نہیں کہ وہ یہ کہنا کہ خدا کا فلاں بیٹا ہے، فلاں شخص خدا کا بیٹا ہے۔ وہ خدا ایسی چیز کو نہیں جانتا، وہ خود کہتا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تو یہ چیز اس کے سے متعلق نہیں ہے۔ پھر کہا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ تو علی فرماتے ہیں، وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے وہ کہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو صرف پر ہی پر ہے؟ تو اس کے جواب میں علی فرماتے ہیں، وہ ہوا ہے جو اٹھتی رہتی ہے۔ پھر کہا، وہ کون سی چیز ہے جو صرف منہ ہی منہ ہے؟ تو فرماتے ہیں، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ پھر کہا، وہ کون سی چیز ہے جو صرف پاؤں ہی پاؤں ہے اور چلتی رہتی ہے؟ جواب میں فرمایا، جو چیز پاؤں ہی پاؤں ہے اور چلتی رہتی ہے وہ پانی ہے۔ پھر کہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں، وہ سورج ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ کون سا شخص ہے جس کا کوئی خاندان نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابو البشر آدم علیہ السلام وہ شخص ہیں جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی وہ خاندان نہیں تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہ رہی؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہ رہی؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہویا جانے والا دمبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ تو علی جواب میں کہتے ہیں، وہ صبح ہے جو سانس لیتی ہے مگر بے جان ہے۔ پھر فرمایا، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ تو علی اس میں عربی میں شعر پڑھتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور سچا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک ہی دفعہ پرواز کی؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ پرندہ تھا جس نے کوئی طور پر پرواز کی تھی۔ پھر کہا، وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ تو علی نے جواب دیا، یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، جہاں پہ پانی میں راستہ بنا تھا اور دریائے نیل نے جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ قافلہ گزرا تھا، تو اس کے بعد پانی آپس میں مل گیا تھا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ تو اس کے جواب میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ شجر طوبہ ہے
جس کی شاخیں اتنی لمبی ہے کہ جنت کے ہر محل میں اس کی شاخ پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال ہمارے سورج کی ہے جس کی گردن ہر گھر میں جھانکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ کون سا درخت ہے، کون سا پودا ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں، اور دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہ وہ کدو کا پودا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ بغیر کسی پانی کے پیدا ہوا تھا۔ پھر کہا، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں ان کی مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کے وہ برتن جن میں اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات ہوں گے، اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے، جس میں زردی اور سفیدی اکٹھی بھی ہے اور لگ لگ بھی رہتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی، لیکن ان میں ذرہ بھر کمی واقع نہ ہوگی، دنیا میں ان کی مثال کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے سیبوں سے حوریں برآمد ہوں گی، ان میں کمی بھی واقع نہ ہوگی، جنت میں دنیا میں اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے کسی سیب سے کیڑا نکل آتا ہے اور سیب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا کے لوگوں کے لیے تو ہے مگر آخرت میں صرف ایک آدمی کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو یہ دنیا میں سب کو میسر ہے اور آخرت میں صرف ایک کو میسر ہے، وہ کھجور کا میوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھجور کا میوہ سب کے لیے رکھا ہے، کافر ہو مومن ہو، اس کو مانے نہ مانے، سب کو ملتا ہے، مگر آخرت میں صرف اسی کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، یعنی اس کی باتیں ماننے والے نیک لوگ۔ تو پھر کہا، بہشت کی چابیاں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بہشت کی چابیاں کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کیسر روم کے پاس جب جواب جاتا ہے تو وہ اس جواب کو پڑھنے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ حضرت علی کو یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ خدائے واحد کی قسم ہے، خاندان رسالت کے علاوہ ان سوالات کے جوابات کہیں سے مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کیسر لکھتا ہے، علی کو خط میں وہ لکھتا ہے کہ آپ کا خط ملا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، آپ اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا خزانہ ہے، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ یہ کیسر روم لکھ رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، خاص طور پر روح کی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا، اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تو بتلا دیجئے کہ یہ خدا کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ خدا کا امر ہے۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔